زمانے بھر میں بہت تجسس کیا ہے، لیکن زمانے بھر میں تجسس کیا ہے، لیکن ملا نہ کوئی امام تم سا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور فرماتے ہیں کہ سراج تو ہے، بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن۔ سراج روشنی، سراج تو ہے، بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن۔ پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ یعنی حدیث میں آپ کا وہ مقام ہے، قرآن کی آیتوں میں آپ کی وہ پکڑ ہے کہ تمام محدثین آپ کے محتاج ہیں، جن کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان جن کی زیادہ اکثریت ان کی تقلید کرتی ہے، جو حنفیت کہلاتی ہے، کہ سراج تو ہے، بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن۔ پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور فرماتے ہیں کہ نہ کیوں کرے ناز اہل سنت، نہ کیوں کرے ناز اہل سنت، کہ تم سے چمکا نصیب امت۔ سراج امت ملا ہے تم سا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور آج کے وقت میں جو اہل حدیث جماعت ہے، جو کہتی ہے کہ یہ جو تقلید کرنا یہ شرک ہے، تقلید شرک ہے، فرماتے ہیں کہ جو تیری تقلید شرک ہوتی، جو تیری تقلید شرک ہوتی، محدثین سارے ہوتے مشرک۔ یہ جتنے امام بخاری ہیں، مسلم ہیں، ترمذی ہیں، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، یا جتنے بھی حدیث میں امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، وہ سب امام اعظم ابو حنیفہ کے جو ہے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں کہ جو تیری تقلید شرک ہوتی، محدثین سارے ہوتے مشرک۔ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ ان کی شان ہے۔ اور ان کا جو مطلب ہے کہ خبر لے اے دستگیر امت، سالک بے خبر پہ شدت، وہ تیرا ہو کر پھرے بھٹکتا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ وہ تیرا ہو کر بھٹکتا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، والذین اتبعوہم، اور جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، بإحسان، یعنی اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی کے ساتھ، تو اللہ فرماتا ہے بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ ان کی شان ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ان کا مقام صحابہ کرام کا، اہل بیت کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا مقام یہ ہے کہ یہ اللہ نے ان کی رضا کو قرآن شریف میں بیان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اور صرف یہاں نہیں، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اس کا اجر کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام، اہل بیت کرام، تابعین، تبع تابعین کے لیے اللہ نے جو ہے کہ جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں، ایسی جنت جس کے نیچے جو ہے نہریں بہتی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی 1.25 لاکھ تقریباً صحابہ کرام جو ہیں، ان کی یہاں پر جنتی ہونے کی بشارت آ رہی ہے۔ والذین اتبعوہم، اور جو ان کی پیروی کرتے ہیں یعنی تابعین، وہ بھی جنتی ہیں، اور جو ان کی پیروی کرے وہ بھی جنتی۔ تو انہی تابعین میں سے حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے میری زیارت کی، جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والوں کو
دیکھا اور اسے دیکھا، ان تمام لوگوں کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرے صحابہ کرام کا ہے، پھر تابعین کا ہے، پھر تبع تابعین۔ اور حضور اسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ گزرے گا کہ لوگ جہاد کر رہے ہوں گے، تو لوگ آپس میں آ کر مشورہ کریں گے، کوئی اس جماعت میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے؟ تو صحابہ کرام آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے مسلمانوں کو فتح دے گا۔ پھر لوگوں پر ایسا زمانہ گزرے گا کہ میدان جہاد میں جب لوگ کہیں گے کہ کوئی اس لشکر میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، تو تابعین آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے لوگوں کو فتح دے گا۔ پھر جو ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ گزرے گا کہ لوگ کہیں گے کیا اس لشکر میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے تابعین کی زیارت کی ہے؟ تو وہ تبع تابعین آئیں گے اور کہیں گے ہاں میں نے زیارت کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے مسلمانوں کو فتح دے گا۔ تو یہ صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کی شان اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اور حضرت نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہم امام اعظم کہتے ہیں، اور غیر مقلد جو کہتے ہیں کہ امام اعظم حضور علیہ السلام ہیں، جس طریقے سے جیسے امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، اسی طریقے سے آپ امام اعظم ہیں۔ حضور علیہ السلام امام اعظم تو ہے ہی، لیکن حدیث میں، فقہ میں، تفسیر میں جنہیں امام اعظم کہا جاتا ہے وہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہم انہیں امام اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے محدثین نے انہیں امام اعظم کہا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو امام اعظم کہا، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے آپ کو امام اعظم کہا، اور امام بخاری سے لے کر امام ابن ماجہ تک آپ کو امام اعظم کا خطاب، یہ وقت کے امام اعظم۔ اور آپ کی جو پیدائش ہوتی ہے سرزمین کوفہ میں 80 ہجری میں، آپ کا نسب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ حضرت صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، اور آپ کے والد کا نام ثابت ہے اور آپ کے دادا کا نام بھی نعمان ہے۔ تو والد نے اپنے دادا کے نام پر آپ کا نام نعمان رکھا۔ تو آپ کے جو دادا تھے یہ بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کی جو تجارت کا سامان ہے یہ بصرہ میں، شام میں، کوفہ میں، سیریا میں، مکہ میں، مدینہ میں پھیلا ہوا تھا۔ تو جب آپ کے دادا حضور جب کوفہ میں تشریف لائے، اس سرزمین کوفہ میں جو علم کا مرکز تھا، جو روحانیت کا مرکز تھا، جہاں آپ کے دادا تشریف لائے، اور کس لیے تشریف لائے؟ تو اسی سرزمین کوفہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے اس سرزمین کوفہ کو دارالخلافہ بنا تھا۔ ان سے ملاقات کے لیے آپ جایا کرتے تھے، ان سے نسبت رکھتے۔ تو آپ نے اپنے صاحبزادے کو مولا علی کے پاس لے گئے، اور حضرت علی نے آپ کو دعائیں دی، اور اس دعا کا نتیجہ کوئی اور نہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے کہ باب العلم نے آپ کے لیے دعا کی، تو آپ کو بھی وہ علم عطا کیا گیا جو حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا۔ تو یہ فقہ حنفیت وہاں سے نکلی۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم نے 17 ہجری میں اپنے دور خلافت میں کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا تھا، اور وہ 1050 صحابہ کرام کو لے کر کوفہ پہنچے اور وہاں مدرسہ قائم کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور جب وہاں مدرسہ قائم کیا
تو آپ کے 4000 استاد تھے جو وقت کے مفسر اور محدث بن چکے تھے، پڑھا لکھا کر محدث اور مفسر بنا دیا۔ تو اس سرزمین میں کوفہ میں امام اعظم کی پرورش ہوئی، اس سرزمین سے آتے ہیں جہاں عبداللہ ابن مسعود نے مدرسہ قائم کیا۔ اور عبداللہ ابن مسعود کی شان کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم سے سوال ہوا کہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ کیوں بھیجا، اور کوئی بھی تھے صحابہ؟ تو عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اس لیے کہ سرکار اسلام سے میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی شان وہ ہے علم میں، تفسیر میں، فقہ میں، حدیث میں، کہ تمام علم سیکھ کر اپنے جھولے میں رکھ لیتے ہیں، تمام علم ان کے جھولے میں۔ مولا علی کو کہا کہ یہ باب العلم ہے، عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ یہ علم کے تھیلی ہے۔ اور 17 ہجری میں آپ وہاں گئے اور اسی مدرسے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے پڑھا۔ آپ کے استاد میں حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام آتا ہے، جن سے آپ نے مسلسل 20 سال پڑھا۔ اور جب آپ کے والد حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تجارت کے لیے بصرہ جاتے تو اپنے شہزادے کو بھی ساتھ میں لے لیتے۔ بصرہ میں حضرت انس بن مالک سے ملاقات ہو۔ جب کوفہ میں تو 1050 صحابہ تھے، براہ راست آپ انہیں دیکھتے تھے، حدیث سنتے تھے۔ آج ہم بخاری رٹ لگاتے ہیں کہ امام بخاری بہت بڑے محدث ہیں، لیکن ان کے پاس جو حدیثیں ہیں اس میں راوی 16 ہیں، 16 راوی ہیں، تب جا کر حضور علیہ السلام آتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی شان یہ ہے کہ ان کے پاس احادیث ہے، یعنی صرف ایک راوی ہے، اس کے بعد حضور ہے، ان کے پاس یہ حدیث ہے۔ تو آپ کے والد جو ہے جہاں جہاں جو ہے تجارت کے لیے جاتے ہیں وہاں اپنے صاحبزادے کو بھی لے جاتے ہیں، اور وہاں براہ راست صحابہ کرام سے ملاقات